وہ یہ ہے کہ یار جن کو میں نے اولاد کی طرح اپنے سینے سے لگا کے پالا ہے کہ جس گود میں سے نکل کے گئے ہیں اس گود کو تو یاد رکھیں. تو کسی نے پوچھا نہیں 4 ماہ وکی کا تو چھوڑ دیں, آپ وکی کا نام ہی نہ لیں. آپ کیوں یہ نیکیاں, اللہ کہتا ہے میں نے نیکیاں پھیلا دی, ڈھونڈو تو ملتی اسی کو ہیں جس کے نصیب میں ہوتی ہیں. چٹنی میں بھی گزارا کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے, ان کو تو میں کہنا ہی نہیں چاہتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آج ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, کیونکہ جو میرے ساتھ موجود ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, بہت بڑا پاکستان کا نام ہے, جن کے اچھے کاموں کی گواہیاں یقین کریں اللہ کی ذات گواہ ہے کہ میں کیمرے پہ وہ چیز نہیں لا سکتا جو میں نے یہاں پہ آ کے دیکھی ہے, جن کی شفافیت کی گواہیاں پوری دنیا بھی دینے کو تیار ہے, جنہوں نے اس فیلڈ میں جو یہ اسٹیج ڈراموں کی فیلڈ ہے اس میں اپنا نام بھی بنایا ہے, اللہ کی خوشنودی بھی کمائی ہے. اور ناظرین, اچھے کاموں سے ان کی زندگی بھری پڑی ہے, لیکن بہت بڑے بڑے نامور سٹارز جو میں اب کیا کہوں, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا, لیکن جب یہ ویڈیو کے بعد جو میں نے سچائی سنی تو میرے دل میں یقین کریں اب عزت نہیں ہے. میں سب سے ملا بھی ہوں, سب کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, لیکن اس ویڈیو کے بعد میں رسپیکٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میرا جو فرض ہے اور جو میرا کام ہے اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جس چیز سے آپ بنے ہیں, جن کی آپ نے منتیں کر کر کے آپ آگے آئے اور جنہوں نے آپ کو بچوں کی طرح سپورٹ کیا ہے, جب ان کے اوپر ٹائم آیا تو آپ ٹوٹل صفاق انسان بن گئے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے, آبدہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ سارا کیا پس منظر ہے اس کہانی کا, آپ سب چیزوں کو کیسے فیس کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں پورے پاکستان کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ ہماری لیجنڈ, ہماری بڑی آپا اس حال میں اور کسی کو ہوش نہیں ہے. کوئی بات نہیں, مجھے کسی سے کچھ نہ چاہیے, بس کچھ تکلیف ہے, بس وہ دل کو جو لگی ہے نا وہ تکلیف ہے. وہ یہ ہے کہ یار جن کو میں نے اولاد کی طرح اپنے سینے سے لگا کے پالا ہے, میرے میاں نے بیٹوں کی طرح سب پہ ہاتھ رکھا, سر کے سروں پہ, زیرو سے ہیرو بنا دیے, محنتیں کی ان پر, اللہ نے ان کو اتنے مقام دے دیے. اور مرزا صاحب خوش ہوتے تھے کہ میرے بنائے بچے جو ہیں یہ آج اللہ نے ان کا نام بنایا ہے. میں بھی خوش ہوتی تھی, میں فخر کرتی ہوں کہ اللہ نے ان کو اتنی عزتیں دی ہیں. لیکن صرف بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ دیکھے کہ جس گود میں سے نکل کے گئے ہیں اس گود کو تو یاد رکھیں کہ یار ہم پتہ تو کریں کہ 4-5 مہینے سے اس بی بی کی کہیں فلیکس نہیں لگی, اس کا تو کوئی آمدن کا ذریعہ بھی نہیں, تو اس کی فلیکس نہیں لگی, کہیں کوئی اس کی تصویر نہیں لگی, تو کم از کم ہم پتہ تو کر لیں. ایسے ہی فون کر کے پوچھ لیں کہ بھابھی آپ کہاں ہیں, کوئی بھی فیلڈ میں سے کوئی میں یہ نہیں کہتی کہ وہی کرتے کوئی بڑے جو ہیں, لیکن یہ بڑی بے حسی نظر آئی ہے کہ 35 سال یار میں ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح, اولاد کی طرح سب کے ساتھ پیار کیا ہے. تو کسی نے پوچھا نہیں 4 ماہ تو چلو میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو, لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تب تو پتہ ہونا چاہیے تھا. میں تو خودداری سے میں نے تو ویڈیو بھی نہیں بنوا رہی تھی, وہ تو اچانک گھر ہی آ گئے نا وہ بچے, وہ بھی اپنے بڑے پیارے بچے قربان وغیرہ, تو آ گئے گھر میں نا. تو پھر میں کیا کرتی, اس نے کہا کیوں آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں نے کہا میری سفید پوشی, میں نے کہا میں نہیں ویڈیو بنانا چاہتی. اس نے کہا نہیں ہم نے آئے ہیں, آپ بیٹھیں ادھر. تو پھر اس نے وہ بس ویڈیو وائرل ہوئی ہے, تو پھر مجھے کالیں آئی ہیں, کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں, یہ وہ. پھر وہ ویڈیو دیکھی سخی صاحب کی بیگم نے, تو انہوں نے پھر سخی صاحب کو بتایا کہ یہ دیکھو آبدہ کا کیا حال ہوا ہوا, تو آپ جائیں ذرا اس کو چکر لگا کے. پھر انہوں نے صابر علی گاگا کو بھیجا, وہ خود بھی بچہ پیار دے کے گیا, اور پھر سخی صاحب نے بھی. اچھا آپ بہت بڑے بڑے نام ہیں, افتخار ٹھاکر ہے, نسیم وکی ہے, اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم یہ لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. کوئی ان کی طرف سے فون, کوئی داد رسی, کوئی آ کے کوئی 2 بول پیار کے ہی بول جاتے ہیں. نہیں پتہ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وکی کا تو چھوڑ دیں, آپ وکی کا نام ہی نہ لیں. آپ کیوں اس کو سارے آ کے نہ جتنے بھی آئے ہیں بچے وکی کو ڈسکس کرتے ہیں, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. لیکن میں آپ پرسنلی دکھانا چاہتا ہوں کہ اربوں پتی تو بن گئے ہو, لیکن غیرت کی اتنی کمی ہے کہ آپ آ کے اپنی ماں کے جو ہے وہ جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, جس کے کندھوں پہ چڑھ کے آگے آئے ہو, اب ان کا کوئی خیال نہیں ہے. کوئی بات نہیں, اللہ ان کو مصروف رکھے. یہ نیکیاں, اللہ کہتا ہے میں نے نیکیاں پھیلا دی, ڈھونڈو تو ملتی اسی کو ہیں جس کے نصیب میں ہوتی ہیں. مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے, میرا رب گواہ, خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے. صرف 1-2 بول فون پہ مجھے پوچھ لیتے نا کہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, بھابھی کیا ہوا ہے, آپ کو بیمار ہے, مجھے اتنا ہی کافی ہے. مجھے نہیں چاہیے کسی سے کچھ. میں خودداری میں نے ساری زندگی اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کی, میں نے اپنا گھر چلایا ہے. مرزا صاحب کے مرنے کے بعد میں نے مردوں کی طرح اپنے سارے فرض نبھائے, میں نے کسی سے کبھی کچھ نہیں کہا.
مجھے اللہ نہ اس لائے ایسا ٹائم کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہیلپ دے. میرے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں. ہم چٹنی میں بھی گزارا کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے. ان کو تو میں کہنا ہی نہیں چاہتی. دیکھیں جی, اگر انہوں نے میرا خیال رکھنا ہوتا نا تو مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد رکھتے. میرے ساتھ متقے لگے ہیں, انہوں نے خیال نہیں رکھا. افسوس کی بات. تو کس کے ساتھ میں گلا کروں؟ میں کسی سے گلا نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ گلا کر کے بندے کی اپنی ویلیو کم ہوتی ہے. آپ اس فیلڈ میں اربوں روپیہ لوگوں نے کمایا ہے, ٹھیک ہے, جو بات کی عورتیں آئی ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, ظاہر ہے لیڈیز ہیں, رسپیکٹ ہوتی ہے. بہت زیادہ اس ٹائم دیکھا جائے تو ٹاپ پہ جا رہی ہیں, امیر ترین ہے, پراڈو گاڑیاں ہیں, اپنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا. بٹ جتنی پیمنٹ تھی, جتنی حق حلال کی کمائی تھی, جو کماتی تھی وہ میرے پاس رش بہت تھا پالنے والے لوگوں کا نا. میرے رب نے میری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں. مرزا صاحب کے پہلے 5 بچے, پھر میرے اپنے 4 بچے, پھر اپنے بہن بھائیوں کے, ان کے بھی تعلیموں میں, کسی محلے میں کسی کو ضرورت ہے, کسی کی بچی کی شادی ہے, جو جتنا ہو سکتا تھا خود بھی کرتی تھی. کسی کو بھی کہہ دیتی کہ یار یہ بچی کی شادی ہے, اس کا ساتھ دیں, اس کا ساتھ دیں. بڑی بچیوں کی میں نے کہنا ہی نہیں چاہیے کہ بڑا یتیم بچیوں کا سر پہ بھی ہاتھ رکھے. میں جو جتنا کماتی, بس میرے رب نے میری یہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں. میرا کوئی آسان تھوڑا ہے. یہ تو میں کہتی ہوں میں خوش قسمت ترین لیڈیز ہوں اس دنیا کی کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے جس سے کے ہاتھوں سے ایسے کام کروائے. تو کوئی بات نہیں, اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ کیا کہنا چاہیں گی لاسٹ میں عوام کو, اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے لوگ, طارق ٹیڈی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے, بہتر جانتی ہیں, ان کے ساتھ بھی مطلب جو بھی معاملہ تھے, اس فیلڈ کا آپ نے نچوڑ کیا نکالا اپنی پوری زندگی کا؟ نچوڑ یہی ہے کہ مرزا صاحب کے ہوتے ہوئے بھی 2008 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تو 15 سال تو ہو گئے نا, 2008 سے لے کے 15-16 سال. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیگم کسی سے امید نہ, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی مثال دی تھی. میں نے کہا کہ مرزا صاحب میں جدو رات نو پڑھن بہنی ہاں نا, میرا دل نہیں مانتا کہ جدو میں تیار ہو کے جا کے تو میک اپ کرنی ہے تو یہ کرنی ہے, تو میں کہا اچھا نہیں لگتا. بس میرا سکندر پڑھ جائے گا نا تو بس میں اعلیٰ جاب تے لوا کے اس تو بعد میں کام نہیں کرنا. تو مرزا صاحب نے کہنا اللہ تیری یہ خواہش پوری کرے, لیکن ایک گل کراں بیگم, تو اپنے تے سکندر تے بھی اپنے بیٹے تے بھی امید نہیں لانی. وہ نہ ہوئے یہو جے محل نہ بنا, کیونکہ وہ رائٹر تھے, یہو جے محل نہ بنا جڑے کل نو ٹوٹن تے تو چکنا چور ہو جائے. یہ مرزا صاحب کے الفاظ تھے کہ بیٹوں پہ بھی تو نے, اپنی اولاد پہ بھی تو نے اتنے محل نہیں بنانے, اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. تو میں نے تو کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا, اللہ نے میرا سہارا ہے سب سے بڑا. میں نے ساری زندگی لوگوں کی سپورٹ کی, لڑکیاں آئی ہیں ان کی سپورٹ کی, ان کو ہر اچھے برے کام سے بچایا. کبھی کسی لڑکی کو غلط مشورہ نہیں, کوئی غلط کام نہیں, کبھی غلط بات نہیں کہی. سب کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا, اور سب بیٹھی ہوئی ہیں, سب زندہ ہیں, اللہ ان کو اور عزت دے, اس ٹائم بلند مقاموں پہ بھی ہیں. میں نے ہر ایک کو بس اچھا ہی مشورہ دیا. یہی چیز ہی اللہ کے آگے, یہی چیز کی منظوری, بس یہی منظوری ہے. تو کیا کرنا ہے یہاں؟ دیکھیں جی, اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا کے تو جب میت یہاں پڑی ہونی ہے نا, تو بچوں نے پیچھے حساب کر رہے ہونا میت سے پہلے, یہ تصور رکھا. اور اللہ نے اتنی بادشاہتیں جن کو دیں, اللہ نے ان کو غرق کیا, تو یہ تو سب کچھ یہی رہنا ہے, کہیں کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. اللہ کرے کہ ہمارے سارے لوگ جتنے بھی ہیں, ٹوٹل مسلمانوں کی میں بات کروں, اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی غریب آدمی, کسی سفید پوش آدمی, سب کا خیال کریں, آگے جانے کے لیے اعمال کریں. میں جا کے کہوں گی اللہ کو کہ اللہ جب پوچھے گا کیا کیا ہے, تو میں کہوں گی کہ یا رب العالمین میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ فرمائے گا وہ تو نے دنیا کا کیا, اپنے لیے کیا لائی ہے. یہ سب ہر بندے کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بھی, جو ہر مسلمان کے لیے, کہ اپنے لیے ہم نے کیا لے کے جانا ہے. بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے. میں کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ میرے بچے ہیں, جتنا تھوڑا بہت میرے لیے کرتے ہیں, اللہ ان کو دیکھو جی, یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی 35, 30, 40 سے زیادہ تنخواہ نہیں, ایسے ہی ہے. اب 4 بچے ایک کے ہیں, 2 بچے ایک کے ہیں, یا مطلب میں نہیں چاہتی کہ ان پہ بھی میرا نا بوجھ پڑے. تو میں نے بڑی محنتوں سے بچے پالے. اللہ پاک آپ کو صحت و زندگی دے.